اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کچھ بتا دیا ہوا ہے. میں اب نئی بات کون سی بتاؤں گا؟ بس میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدم سے لے کر جو کربلا تک یہ دین کا، اسلام کا یہ جو درس دیا جا رہا تھا، امام حسین علیہ السلام، ہاں جی، وہ سارے جو لوگ ہیں وہ خالق کے نمائندے تھے اور وہ خالق کے قرآن کی توحید کی بات کر رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جی خیریت. طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ شکر اللہ تعالیٰ. تو کیا ہو رہا ہے آج کل، کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس اللہ تعالیٰ کا کہ توبہ شکر ہی کرنی ہے، جو ہمارے مالک ہیں، ہمارے بادشاہ ہیں. کیا ہے، بڑی اچھی بات ہے. تو پہلے تو آپ بہت زیارتیں اور عزاداری میں بہت مصروف رہتے تھے، جی آج کل آپ نظر نہیں آ رہے. جی. تو کیا سلسلہ ہے آج کل؟ سلسلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں تمام کو پتہ ہے کہ جو جتنی آزاداریاں کرتا تھا یا کرواتا تھا، بالکل نظر آتے تھے آپ. آزاداری جتنی بھی ہے کرواتا تھا، سارا پتہ ہے آپ لوگوں کو، جانتے ہیں آپ سارا اچھی طرح سے. تو جب آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ تک ہاں جی ساری داستان انبیاء کی خالق کائنات نے نبیوں کو لوگوں کے درمیان بھیجا، تو وہ ساری باتیں بتائیں. انہوں نے خالق کائنات کی توحید بیان کی، اللہ تعالیٰ کا نام بیان کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بیان کی، اور ہمیں انہوں نے بتایا کہ ہمیں کس نے بھیجا ہوا ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور ہم نے کیسے رہنا، اور مسلمان کون ہوتا ہے اور مسلمان کسے کہتے ہیں. بالکل. تو یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ فرقے میں آزاداریاں کرتا تھا اور میں کوئی نبیوں کا نعوذ باللہ کوئی ان کی وہ باتیں مجھے یا اماموں کی وہ بری لگی ہیں، نہیں ہے. لیکن جو اماموں نے اور نبیوں نے کہا ہے وہ ہم لوگ کر نہیں رہے. صحیح. انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کا جو احکام الہی ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے جو صحیح طریقہ کار ہے، جو خدا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، انہوں نے ہمیں وہ بتایا. وہ ہم لوگ ہرگز وہ کام نہیں کر رہے، ہم اس سے بہت زیادہ دور ہیں. ہم اپنی منشا کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. ہم سب بھائی ہیں، ہم سب ایک ہیں، ٹھیک ہے، ہم ایک خدا کی مخلوق ہیں. ہمیں جو نبی ہیں وہ میرے اکیلے کے نبی نہیں ہیں، ہم سب لوگوں کے وہ نبی. اللہ تعالیٰ کو میرے اکیلے کے خدا نہیں ہیں، ہم سب کے خدا ہیں. جب ہمارے خدا ایک ہیں، ہمارے مالک ایک ہیں، ہم سب کے انبیاء ایک ہیں، ہماری کتاب قرآن ایک ہے، تو ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. ہمیں کسی قسم کا کوئی ایسا ہمیں فرق والی بات نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی لالچ میں آ کے اپنے دین کو بدلنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ایسے ہی یہ ماتمداری، آزاداری جو آپ بہت نظر آتے تھے، اب بہت کم نظر آتے ہیں آپ. جی. تو یہ کیا مسئلہ کیا ہے حضور؟ اصل میں بات پتہ کیا ہے، جب انبیاء نے خالق کائنات نے ان کے اوپر کرم نوازی کی، انسانوں میں سے ان کو چن لیا، ان کا مقام بلند کر دیا، تو ان کو کہا کہ اپنے ہی لوگوں کو جو آپ کے معاشرے میں سب کچھ ہو رہا ہے ان کو میرا پیغام الہی سنا دو. تو جب لوگوں کے سامنے وہ پیغام الہی ان کو سنا رہے تھے تو لوگ اپنے باپ دادا کا دین آگے لے کے آ جاتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے تو یہ کہا تھا، ہمارے باپ دادا نے یہ کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے بھی باپ دادا تھے، یہ آپ لوگوں کے نہیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہم معاشرے میں کر رہے ہیں ان باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ہم اچھے کام کریں. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، ہم اس کا کسی کو بھی شریک نہیں بنائیں، وہ وحدہ لا شریک، اس کی ہم عبادت کریں. جو خالق کائنات نے ہمیں کتاب قرآن پاک دی ہوئی ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. تو قرآن پاک میں سب کچھ موجود ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اور اس معاشرے میں ہم نے کیسے رہنا ہے. تو قرآن سب کچھ تو ہے. جی. اہل بیت کا بھی ذکر ہے، تو اہل بیت کی کچھ باتیں میں سنا. اہل بیت اصل میں بات پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم نبی ہیں ان کو مٹی سے خلق کیا. تو یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس مٹی نہ ہوتی تو آدم کو بنا نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. وہ تو مالک ہیں، وہ مٹی پانی کا باتیں وہ خدا ہیں، وہ مالک ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں. لیکن خدا کو کسی چیز کی یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو تو اس کو بنا لے. تو خالق کائنات نے آدم کو بنایا، ٹھیک ہے، اس میں سے اس کا جوڑا بنایا اور اس میں کافی سارے مرد اور دنیا میں پھیلا دیے. تو ہمارے جو سب ہم لوگ ہیں، ہمارے جو بڑے ہیں وہ آدم ہی ہیں، ٹھیک ہے. باقی سب ان کی اولاد ہے. بات ہے عمل کی، ہم میں سے جو عمل اچھے کرے گا، جو انبیاء کی پیروکاری کرے گا، جو ان کے حکم کی پاسداری کرے گا، وہ خدا کے ہاں مقبول ہوگا. صحیح. نہیں میں آپ سے اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. اہل بیت یہی تو میں نے چیز آپ کو کر دی نا، کیونکہ اہل بیت میں آ جاتی کچھ لوگ ہیں نا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ اہل بیت جو تھے محمد ہیں، مصطفیٰ، ان کی یہ آل ہے. جی. اور کچھ لوگ اس میں کہتے ہیں کہ یہ تو نبی کی بیویوں کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل بیت ہے، نبی کے جو گھر والے ہیں ان کی بات کی گئی ہے.
تو بات یہ ہے کہ جو قرآن میں لکھا گیا ہے وہ اہل بیت کو نبی کے گھر والیوں کے متعلق وہ بات کی گئی ہے، لیکن میں نے آپ کو پہلے یہ بات کر دی ہے کہ ہم سب آدم کی اولاد میں سے سب مخلوق خدا ہیں، ہم میں کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہے، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے ہیں جی انہوں نے ہمارے درمیان اس فرق کو ختم کیا کہ ہم نے اونچ نیچ میں نہیں جانا، ہم نے قوم نسل قبیلوں میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، ہم سب مخلوق خدا ہیں اور سب ہم ایک ہو جائیں، ہمارے سجدے کی جگہ ایک ہے، ہماری جو کتاب ہے وہ ایک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہمیں موت دینے والا ایک ہے، ٹھیک ہے۔ باقی قرآن میں آپ دیکھ لیں، اس میں قرآن میں بھی یہ فرقوں سے منع کیا گیا ہے، ان میں یہ ساری باتیں قرآن میں حضور پاک نے بھی فرمایا تھا 72 فرقے ہوں گے، ہاں ٹھیک ہے نا، حضور نے اگر 72 فرقے کہا تھا تو پھر ہمیں تو سمجھ جانا چاہیے، ہمیں تو وارننگ ہوگی، ہمیں تو اس کا پتہ چاہیے دین کیسے، دین کی بات، دین جو ہے جی اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دین خالق کائنات ہے، وہ جس کو چاہے ہدایت فرما دیں، وہ مالک ہیں، انسان کے اندر کوئی اپنا ایسا اس کے اندر نہیں ہے کیپیسٹی کہ وہ اس چیز کو خود تلاش کر سکے، یہ خدا کائنات ہیں کہ وہ جس کو چاہے بندوں میں سے نواز دیں، جس کو آپ کے اوپر کرم کر دیں، میرے اوپر کرم کر دیں، کوئی سن رہا ہے اس کے اوپر کرم کر دیں، جس کے اوپر چاہے وہ کر دیں، ساری اس کی مخلوق ہے، لیکن جو ہدایت ہوتی ہے، جو دین کی اصل سمجھ ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ آپ نے قرآن پاک میں اسٹارٹ میں دیکھا نہیں ہے سورہ فاتحہ کے اندر کہ خالق کائنات سے ہم کن کن باتوں کا ہمیں تقاضا کرنا ہے، خالق کائنات وہ کون سی ذات ہے، ہم نے کس سے مانگنا ہے، کس سے اپنی بھلائی اور اپنی خیر خواہی کروانی ہے، تو اس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والے ہیں، ٹھیک ہو گئے، پھر دوبارہ سے دیکھیں کہ تعریف کسی کی بھی نہیں ہو رہی زمین آسمان میں، تعریف ہے تو اس میں ایک سب تعریفیں خدا کے لیے ہیں، اللہ کے لیے، پھر دوبارہ سے خالق کائنات نے کہا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، جہاں ایک بات روک کے ہم کریں گے کہ معاف کرنے میں کچھ کنڈیشنیں بیان کی جاتی ہیں کہ جو ہماری وقت کی توبہ ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے اور بعد کی توبہ ہماری قبول نہیں ہوتی، یہ بات نہیں، کیونکہ جہاں خدا نے نا کوئی بھی ایسی کنڈیشن بیان نہیں کی ہے، خدا نے معاف کرنے کا لفظ بول دیا ہے، ٹھیک ہے، میں معاف کرنے والا ہوں، تو اب جو بھی جس وقت خدا سے معافی مانگے تو وہ پاک ذات ہے، وہ معاف کرنے والی ہے۔ پھر خالق کائنات قیامت کے دن کے مالک ہیں، وہ ایک قیامت کے دن کے مالک ہیں، وہ دونوں جہانوں کے مالک ہیں، دونوں جہانوں کے ہاتھ میں ہیں، پھر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا سے ہم مدد مانگتے ہیں، بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے، اور پھر ہم خدا سے ہی یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں، اور پھر ہم خدا سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں وہ راستہ دکھائیں جو ہمارے لیے کامیابی کا ہو، جو ہمارے لیے مہربانی کا ہو، جو ہمارے لیے بھلائی اور ہمارے لیے خیر خواہی کا ہو، ہمیں اس راستے سے بچانا جو گمراہی کا ہو، بربادی کا ہو، جو ہمارے لیے ظلم کا ہو۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ سیدھا جو 72 فرقے ہیں جی حضور پاک نے فرمایا تھا 72 فرقے ہوں گے جی، ان میں سے سیدھا راستہ کون سا مذہب آپ سمجھتے ہیں جو سیدھے راستے میں چل رہا ہے؟ جو جب قرآن پاک میں کہا گیا کہ والا تفرق، ان کے تفرقوں میں آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، تو 72 فرقوں میں میں کس کو آپ کو یہ کہہ دوں کہ فلاں جو فرقہ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، یا فلاں میں سے غلط ہے، میں اگر شیعہ ہوں یا میں سنی ہوں یا مجھے کوئی کافر سمجھتا ہے یا مجھے کوئی بھی کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اللہ معاف کرے کافر مسلمان ہیں جی، میں تو اندرون بیرون ملک رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں جو میری بات کو سن رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہماری کوئی بھی آپس میں عداوت، کوئی دشمنی، کوئی ہمارا فرقہ، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بننا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ہمیں تفرقوں میں دائیں بائیں ادھر ادھر ہمیں نہیں الجھنا چاہیے، ٹھیک ہے، جب ہمارے خدا اتنے زیادہ سارے ہونا تو پھر ہم فرقے بھی بنا لیں، خدا تو ایک، ہاں ٹھیک ہے نا، جب خدا ہمارا ایک ہے تو پھر سب ہم ایک ہے، تو پھر اس میں 72 کا نام 74 کا 80 کا نام دیں تو پھر ہر بندے کی اپنی مرضی ہے، تو جو اسپیشلی جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، میں کوئی ایسا پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں تو سب سے ادنا حقیر انسان ہوں، جو دنیا میں میری بات سن رہے ہیں، جو بیرون ملک جو علماء ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنا علم انہوں نے حاصل کیا اور ان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جیسے بہت بڑا آگ کا دامن ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک جدر ہوتا ہے، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے، یا سورج ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک چراغ کیا کرتا ہے، تو میں ان کے لیے اسپیشلی ریکویسٹ کروں گا کہ دین کا جو اصل راستہ ہے، جو محمد مصطفیٰ کا اصل دین ہے، جو آپ جو امام کی بات کر رہے ہیں کہ کربلا کو وہ نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو پھر ہم دوسری کتابوں کی طرف کیوں بھٹک رہے ہیں، پھر دوسری کتابوں کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں؟ یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزے پہ بھی قرآن پڑھ رہے تھے جی، کون سی تلاوت کو پڑھ رہے تھے؟ وہ جب تلاوت کا نام آ جاتا ہے تو ہم کوئی مشتقیہ روم ہے یا انگلش ہے یا کوئی ایسی کتاب، اس کو ہم تلاوت کا نام نہیں دے سکتے،
तिलावत का नाम तो जब भी आए हम उसको कुरान का ही नाम दे सकते हैं। तो तिलावत है तो इसका मतलब है कि वो करबला में है तो कुरान की वो बात कर रहे हैं, कुरान की बात कर, तौहीद की बात कर रहे हैं, वो असल दीन हमें पेश कर रहे हैं। तो अगर हम उनकी जो मेहनत है जो लोग देख रहे हैं, हम क्या पैगाम देना चाहते हैं करबला से? मैं पैगाम ये सबको देना चाह रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में आज भोला भाला कोई भी नहीं, बिल्कुल सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और अल्लाह ताला ने उनको सब कुछ बता दिया हुआ है। मैं अब नई बात कौन सी बताऊंगा, बस मैं ये कहता हूँ कि जो आदम से लेकर जो करबला तक ये दीन का, इस्लाम का ये जो दर्स दिया जा रहा था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हाँ जी, वो सारे जो लोग हैं वो खालिक के नुमाइंदे थे और वो खालिक के कलाम की तौहीद की बात कर रहे थे। तो हम सबको अल्लाह ताला की तौहीद ही बयान करनी चाहिए, हमें यकजा हो जाना चाहिए, हमें तफरकों से, लड़ाई झगड़े से दूर हो जाना चाहिए। अगर किसी का लड़ाई झगड़ा खत्म नहीं हो रहा तो मैं उसका भाई हूँ, वो मेरा भाई है, इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपस में भाई बुला लूं। अगर मुझे कोई इसमें दावत देता है तो वो मेरा भाई है और वो देखेगा कि दुनिया में कोई इंसान आया कि बात खत्म नहीं हो रही, उसने उसको खत्म करा कि आपस में सुलह करवा दी, लेकिन वो खुदा की मदद करेगा, उसके बगैर मेरी कोई भी मदद नहीं कर सकता। मेहरबानी आपने